السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ حضرات سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں آئی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے مختلف دیہات کا، قبائل کا اور خاندانوں کی جانب آپ نے سفر کیے۔ ان اسفار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پیش آئی، آپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا، وہ مختصر سے واقعات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ پیش کیے جا چکے ہیں۔ جب کسی چیز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ چیز اتنا ہی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ چھوٹا سا ربر بال لے لیجیے، اس کو زمین پر جتنی زور سے ماریں گے، جتنی زور سے آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی زیادہ وہ اوپر کی جانب اچھلے گا۔ ایسے ہی جب کفار نے دین حق کو، اسلام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کی کوشش کی تو اتنا ہی لوگوں کے سامنے اسلام ابھر کر کے آیا، اتنا ہی لوگ اس کے اندر داخل ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تکلیفوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر نصیب کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 برس 9 مہینے کی ہوئی، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں اور مقام ابراہیم کے درمیان میں رات کے وقت اپنے ساری مصروفیات سے فارغ ہو کر کے، اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر جب بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق ام ہانی کے مکان میں آپ تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جانے کے لیے تیاری کی گئی، چنانچہ سب سے پہلے آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل نکال کر زمزم سے اس کو دھویا گیا، پاک صاف کر کے پھر دوبارہ اس کو لگا دیا گیا۔ پھر جنت کی سواری براق وہاں پر لائی گئی، اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے بیت المقدس گئے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے اتار کر حضرت جبرائیل نے براق کو ایک طرف کو باندھ دیا۔ جب مسجد کے اندر گئے، دیکھا کہ وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام صف بنائے ہوئے کھڑے ہیں۔
گویا کہ امام کا انتظار ہو رہا تھا۔ جیسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تمام انبیاء علیہ السلام نے اور خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہمارے رسول ہے، ہمارے نبی ہے، وہیں پر آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار، وہیں پر آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے امام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی یہ دن اور رات کا نظام، یہ آسمان زمین کا نظام، یہ چاند سورج کا نظام، یہ ہواؤں کا نظام، بارش کا نظام، سارے کے ساری چیزیں اس کائنات کے اندر، یہ سارا کا سارا عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، یہ سارا نظام نہ ہوتا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ کا آسمانی جو سفر ہوا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی سواری کا انتظام کیا تھا جو ایک سیڑھی کی شکل کی تھی۔ آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، جیسے کہ ایک معمولی ذہن رکھنے والا آدمی زمین سے چوتھے فلور پر، پانچویں فلور پر جانے کے لیے لفٹ جیسی چیز بنا سکتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلانے کے لیے ایسی چیز نہیں بنا سکتے؟ وہ لفٹ جیسی شکل تھی، وہ سواری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ وہ سواری آپ کو لے کر کے آسمانوں پر چڑھنے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں پر دستک دی، اندر سے سوال کیا گیا کہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا کہ میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اندر سے سوال ہوا کہ کیا ان کو بلایا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ اس پر دروازہ کھول دیا گیا، آپ کا استقبال کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت کسی نبی سے، اور تیسرے آسمان پر کسی نبی سے، اسی طریقے سے مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی رہی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، اسی طریقے سے آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی رہی، اور آپ کا سفر جاری رہا۔ ہر آسمان پر یہی معاملہ ہوتا، جاتے وہاں پر دستک دیتے، جو سوالات پہلے آسمان پر ہوئے تھے، ہر آسمان پر وہی سوالات ہوتے کہ کون ہے، آپ کے ساتھ کون ہے، کیا ان کو آنے کی اجازت دی گئی ہے؟ یہ سارے سوالات کے بعد دروازے کھولے جاتے، آپ کا استقبال کیا جاتا، اور آگے جانے کے لیے آپ کے لیے راستہ فراہم کر دیا جاتا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آسمان کر کے ساتوں آسمانوں کے اوپر جب پہنچے، اور سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی اور ہماری بھی انتہا ہے، اس کے آگے ہم ایک دن کا برابر بھی آگے نہیں جا سکتے۔ اگر اس کے آگے ایک دن کا بھی بڑھیں گے تو اللہ کے نور سے، اس کی تجلیات سے جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔ اس کے آگے کا سفر آپ کو اکیلے طے کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر رک گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا وہاں سے آگے سفر کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے دیکھا، کس حالت کے اندر دیکھا، دیکھنے کی کیا کیفیت تھی، یہ ساری چیزیں اختلافی بحثیں ہیں۔ نیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پر نہیں بیان فرمایا، بس قرآن کریم کے اندر اتنا فرما دیا گیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ جو تیر کمان ہوتی ہے، کمان جو ہوتی ہے گول، اس کو جو ایک تار لگا ہوا ہوتا ہے، جب تیر اس کے اندر لگا کر کھینچا جاتا ہے تو دو کمان کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ جس قدر قریب آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال دے کر بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرا حبیب اتنا زیادہ قریب ہو گئے تھے، او ادنا، جب اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے
وہاں پہنچنے کے بعد جو اللہ کے نبی کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ ایک راز کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو نہیں بیان فرمایا اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو نہیں بیان فرمایا۔ ہاں اتنا بیان کیا کہ جب میں اللہ کے پاس پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بات پوچھی گئی کہ جب کوئی چاہنے والا اپنے محبوب کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ اب وہ سارے جہانوں کا مالک اور سارے عالموں کا مالک، ساروں کو پالنے والا، جو سامنے والا ہوتا ہے اس کی شان کے اعتبار سے ہدیہ لے کر جایا جاتا ہے، تحفہ لے کر جایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے مناسب کیا ہو سکتا ہے؟ جو کچھ بھی دی جائے وہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ، میری ساری قولی عبادتیں، والصلوات، میری ساری فعلی عبادتیں، والطیبات، میری ساری مالی عبادتیں، اے اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ 3 ہدیے اور تحفے پیش فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی جی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور آپ پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ میرے دوستو، جب کوئی آدمی اپنے محبوب سے ملتا ہے تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے جس موقع پر آدمی کو ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ آدمی اپنے محبوب کو دیکھنے کے اندر مگن ہو جاتا ہے، کوئی دوسری چیز اس کے ذہن کے اندر نہیں آتی، کوئی سوچ کے اندر نہیں آتی۔ لیکن ایسے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے۔ فوراً جب اللہ کی جانب سے رحمتوں کی دعائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت کی دعائیں، سلامتی کی دعائیں ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مجھ پر بھی سلام، ہم پر بھی سلامتی ہو اور میری امت کے جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھے۔ جب عرش پر گئے ہیں اس موقع پر بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ دنیا کے اندر کی زندگی دیکھ لیجیے، راتوں کے اندر، دن کے اندر، اور پھر کل قیامت میں حشر کے میدان میں جب سب کی زبانوں پر ہوگا یا ربی نفسی نفسی، اس موقع پر ایک آواز آئے گی یا ربی امتی امتی، وہ میرے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام ہر نبی کی زبان پر یہی ہوگا یا ربی نفسی نفسی۔ تمام انبیاء اپنی ذات کے بارے میں گھبرائیں گے، اپنی ذات کے بارے میں پریشان رہیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نفس نفسی کے عالم کے اندر بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے، اپنی امت ہی کے لیے مانگیں گے۔ جب جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے تو بھی اپنی امت ہی کے لیے سوال کریں گے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر یہ احسانات، اس کے باوجود ہم غور کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہنچایا ہوا دین ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، کیا ہم اس دین کو پکڑے ہوئے ہیں، کیا ہماری زندگی کے اندر دین ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کا موقع ہے۔ میرے دوستو، امت کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اسی وجہ سے کہ امت دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور جیسے اعمال امت کے آسمان پر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ویسے ہی زمین پر نازل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے چند چیزوں کو اوپر آتے ہوئے دیکھا، چند چیزوں کو نیچے جاتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا تو فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں وہ آپ کی امت کے اعمال ہے، اور جیسے اوپر اعمال جائیں گے نیچے جانے والی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ آپ کی امت کے اعمال جیسے اوپر جائیں گے فیصلے ویسے ہی نیچے آئیں گے۔ میرے دوستو، آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں تو پھر ہم اپنے کس اعمال کی وجہ سے اللہ کی مدد کے امیدوار ہیں۔ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے بعد وہ جو کچھ بھی معاملہ ہوا، بات چیت ہوئی، اس کے بعد آپ نے جنت کی اور جہنم کی سیر فرمائی، وہاں کے جو مختلف نعمتیں ہیں جنت کی اس کو دیکھا، وہاں کے جو مختلف عذابات، مختلف گناہوں پر کس قسم کے عذابات دیے جائیں گے، ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ جب واپس آئے آپ نے صبح کو
तमाम लोगों के सामने ये बात बयान की कि मैं बैतुल मक़दिस गया था, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के पास गया, फिर उसके बाद वहाँ से सारे जन्नत जहन्नम के सैर की, उसके बाद वापस आया। कुफ़ार ने तो इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब कुफ़ार ने जा करके हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला के सामने बयान की कि आपके साथी मोहम्मद ऐसी ऐसी बात बतलाते हैं कि एक ही रात के अंदर बैतुल मक़दिस चले गए, फिर वहाँ से 7 आसमानों की सैर की, जन्नत जहन्नम का यानी जो मंजर थे वो देखे, उसके बाद फिर एक ही रात के अंदर वापस आ गए, ये कैसे हो सकता है? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस मौके पर फरमाया कि अगर मोहम्मद ये फरमाते हैं तो यकीनन सच बात फरमाते हैं, इसलिए कि उनकी ऐसी ऐसी बातें, इससे ज़्यादा अनोखी बातें कि मेरे पास आसमान से एक फरिश्ता आता है, मैंने इस बात को मान लिया, तो ये बात मानने की मेरे लिए क्या तरद्दुद की बात हो सकती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुंची कि हज़रत अबू बकर ने बगैर तरद्दुद के मेरी बात को यानी मान लिया है, तस्दीक कर ली है, उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब इरशाद फरमाया। उसके बाद सारी ज़िंदगी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से जाने गए हैं। अलगर्ज़ इस सफ़र के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अपने साथियों पर मुश्किलें तोड़ी जा रही हैं, उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, हद से ज़्यादा हो गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन साथियों को जो अभी तक हिजरत करके कहीं पर नहीं गए थे, मक्के में मुकीम थे और जुल्म को, तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर रहे थे, उन लोगों को मदीने की जानिब हिजरत करने का उनको इजाज़त दे दी और हुक्म फरमा दिया। चूँकि मदीने वाले पहले ही इस बात को कह चुके थे कि आप और आपके साथी मदीना हिजरत करके आ जाइए, हम आपकी और आपके साथियों की अपनी जान लुटा करके भी आपकी हिफाजत करेंगे और इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे। इसको मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को मदीने की जानिब हिजरत करने का हुक्म फरमाया। साथी एक एक करके मदीने की तरफ हिजरत करने लगे, लेकिन उनके रास्ते के अंदर भी कुफ़ार ने रोकने की कोशिश की और उनको किसी तरीके से जाने से रोका, लेकिन मेरे दोस्तों किसी तरीके से वो लोग साथी एक एक करके कामयाब होते रहे। रास्ते के अंदर हज़रत सुहैब रोमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या कि जब वो हिजरत करने के इरादे से निकले, रास्ते के अंदर कुफ़ार ने उनका रास्ता रोक लिया। हज़रत सुहैब रोमी ने कहा कि अगर मैं तुमको अपना सारा माल दे दूँ। उन लोग कुफ़ार ने कहा कि तुम यहाँ पर जब आए थे तो मुफलिस थे, फल्लाज थे, फ़कीर थे, यहाँ आने के बाद तुमने कमाया, माल जमा किया, पूंजी जमा की, उसके बाद जब जा रहे हो तो सारा यहाँ का माल लेकर जा रहे हो, हम तुम्हें इसके साथ जाने नहीं देंगे, अगर तुम्हें जाना है तो ये सब कुछ छोड़ कर जाना होगा। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन तमाम लोगों को बतला दिया कि मेरा माल फला जगह है, मेरे बांदी गुलाम फला जगह रखे हुए हैं, जाओ मेरा माल ले लो। उन लोगों ने उनका रास्ता छोड़ दिया और वो खाली हाथ अपना माल गुलाम सब कुछ छोड़ करके फ़कीरी की हालत के अंदर मदीने की तरफ हिजरत करके चले गए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुहैब ने बड़ा नफ़ा का मामला किया है। इसी तरीके से हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं, मेरे खाविद और मेरा बच्चा जब हिजरत के इरादे से निकले थे तो एक जानिब से बनु अब्दुल असद और दूसरी जानिब से बनु मुगीरा, ये दो कबीले आ गए। बनु मुगीरा ने कहा कि ये लड़की अबू सलमा अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन ये लड़की हमारे ख़ानदान की है, ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। दूसरी जानिब से बनु अब्दुल असद आ गए, उन्होंने कहा कि अबू सलमा जाना है तो जाओ, लेकिन ये जो बच्चा है ये हमारे ख़ानदान का है, ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। एक तरफ से बनु मुगीरा ये उम्मे सलमा को खींच कर ले गए और दूसरी जानिब से इन लोगों ने माँ के गोद से बच्चे को छीन कर अपने खानदान में लेकर चले गए। अलगर्ज बाप तने तना खड़ा रह गया और चूँकि इरादा कर लिए थे हिजरत का, वो मदीने की तरफ हिजरत करके चले गए। रोज़ माँ उस मुकाम पर आती थी जहाँ पर वो अपने शौहर से, अपने बच्चे से बिछड़ गई थी, आकर के वहाँ पर रोती धोती और फिर वापस चले जाती। 1 साल तक ये मामला चलता रहा। उसके बाद 1 साल के बाद उनके चचेरे भाई को उन पर रहम आ गया, उन्होंने दोनों कबाइल से बात की, उसके बाद इनको अपना बच्चा भी वापस लौटाया, एक ऊँटनी पर सवार किया और फिर मदीने की जानिब उनको रास्ते में मदीने की जानिब उनको हिजरत करने की इजाज़त दे दी। अलगर्ज 1 साल के बाद जाकर के अपने शौहर से मिले। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हज़रत अय्याश और हिशाम
یہ دو لوگ بھی ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ایک مقام طے کر دیا گیا کہ فلاں وقت میں فلاں مقام پر آ جانا ہے، یہاں سے ہجرت شروع کریں گے۔ عیاش تو مقررہ وقت پر اس مقام پر پہنچ گئے، لیکن شام کے متعلق قریشیوں کو جب معلوم ہو گیا کہ یہ ہجرت کرنے والے ہیں، ان کو پکڑ کر کے قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیاش یہ دونوں مدینے کی جانب ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن جیسے ہی معلوم ہوا ابو جہل کو اور حارث کو، یہ دونوں حضرت عیاش کے سگے بھائی ہیں، ان کی ماں ایک ہی ہے، وہ لوگ جب معلوم ہوا کہ ہمارا بھائی ہجرت کر کے چلا گیا تو یہ دونوں پیچھے مدینے تک پہنچ گئے اور جا کر کے عیاش سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، ماں نے یہ قسم کھا لی ہے تمہارے جانے کے بعد ماں کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، اور اس نے یہ قسم کھائی کہ جب تک عیاش کو نہیں دیکھوں گی میں اپنے بالوں کے اندر کنگھی نہیں کروں گی، اور جب تک نہیں دیکھوں گی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ کوئی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو سمجھایا کہ عیاش دیکھو یہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو لے جا کر کے ختم کر دیں، تم کو قیدی بنا کر کے رکھ لے، مت جانا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی ماں کی قسم پوری کر کے واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر کے وہ چلنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن میری جو اونٹنی ہے اس کو ساتھ لے کر کے جانا، یہ بہت تیز رفتار ہے، اگر کہیں خطرہ محسوس ہو کہ تمہاری جان کو مارنے کے لیے یہ لوگ ارادہ کر رہے ہیں تو فوراً اونٹنی پر سوار ہو کر کے تیز مدینے کی طرف آ جانا۔ یہ سوچ کر کے حضرت عیاش نے ان کی اس اونٹنی کو قبول کر لیا اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ وہ لوگ بھی ساتھ چل رہے تھے، راستہ تو پورا اطمینان کے ساتھ طے کیا، لیکن جیسے ہی مکہ مکرمہ قریب آیا ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری اونٹنی تو اتنی تیز چلتی ہے، ہمارے اونٹ اس کے ساتھ چلتے چلتے تھک گئے، ہم کو اپنی اونٹنی پر سوار کر لو۔ انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے یہ تو بات، اس کے بعد اپنی اونٹنی کو بٹھایا، جیسے ہی ان کو سوار کرنے کے لیے فوراً ان پہ جھپٹے اور ان کو گرفتار کر لیا، قید کر کے لے گئے۔ ان کو بھی حضرت ہشام کے ساتھ جو اس وقت میں ہجرت سے پہلے قید ہو گئے تھے ان کے ساتھ ہی قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ اب یہ دونوں حضرات قید میں موجود تھے۔ پھر اس کے بعد جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، ایک عرصے دراز کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے، اس قید خانے پر حملہ کیا، اس کو توڑا تاڑا، ان دونوں کو آزاد کر کے پھر مدینہ لے کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اللہ کے نبی کے پاس ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے آپ انتظار میں تھے کہ میرے ساتھی تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں، لیکن جب میرے لیے اللہ کا حکم آئے گا ہجرت کا تب ہی میں ہجرت کروں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ابھی ہجرت نہیں کر رہے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی رکے رہے کہ جب حکم آ جائے گا، وحی آ جائے گی تو ہم دونوں ساتھ مل کر کے ہجرت کریں گے۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ مسلمان ایک ایک کر کے مدینے جا رہے ہیں، وہاں پر قبیلے اوس اور قبیلے خزرج یہ دو بڑے اثر انداز قبیلے تھے، اگر مسلمان وہاں پر جا کر ان قبائل کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ مل کر کے ہم پر حملہ کریں گے تو پھر ہم کو تہس نہس کر دیں گے۔ ان کو جب یہ خطرہ محسوس ہوا، اور ایک اچھی بات ان لوگوں نے یہ دیکھی کہ ہم موقع اچھا ہے کہ یہاں سے ساتھی اللہ کے نبی کے چلے گئے ہیں اور آپ کی حفاظت کرنے والے زیادہ نہیں ہیں، متبعین زیادہ نہیں ہیں، یہ موقع بہت اچھا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کے خلاف کوئی سازش کر دی جائے تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا حمایتی کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے موقع کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ بلائی، اس کے اندر قبیلے کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، ایسے بڑے بڑے سردار اس میٹنگ کے اندر شریک ہوئے، اور نجد کا ایک بہت تجربے کار بوڑھا شیطان بھی اس کے اندر شریک ہوا۔ تمام لوگ اپنے اپنے ذہن کے حساب سے رائے دے رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ ان کو قید کر دینا چاہیے، زنجیروں میں جکڑ کر کے ایک قید خانے کے اندر ڈال دینا چاہیے۔ شیطان نے کہا کہ یہ رائے قبول نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کو جو قید کیا جائے گا یہ خبر پوشیدہ نہیں رہ سکتی، جب ان کے ساتھیوں کو معلوم ہوگا تو وہ آئیں گے اور پھر چھڑا کر لے جائیں گے۔ اور دوسرے نے اس رائے دی کہ ان کو کسی سرکش اونٹ پر سوار کر کے بھگا دینا چاہیے، ہمارے علاقے سے نکل جائے، جہاں جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جیے مرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ شیطان نے کہا یہ بھی مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے دیکھا ہے کہ ان کی بات جو سنتا ہے ان کا ہو کر رہ جاتا ہے، ان کی باتوں کے اندر جادو ہے، جو ان کی باتوں کو سنتا ہے ان کا غلام ہو جاتا ہے، اپنی جان مال کو ان پر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں سے نکل جائیں گے اور سرکش اونٹ جہاں پر بھی رکے گا، جس علاقے کے اندر جا کر پہنچے گا، وہاں پر پہنچنے کے بعد اس علاقے کے لوگوں کے سامنے جب یہ اپنی بات کو پیش کریں گے تو وہ علاقے والے ان کے ہو جائیں گے، تو پھر ایک قوت حاصل کرنے کے بعد مکے پر حملہ کریں گے اور ہم کو فنا کر دیں گے۔
تیسری رائے یہ پیش ہوئی کہ سب لوگ مل کر کے ایک ساتھ ان کو قتل کریں گے، اور منصوبہ ایسا ہوگا کہ تمام قبائل کے مثلا 50 قبائل ہے تو ہر قبیلے کے ایک آدمی کو، بہادر آدمی کو اس کے اندر سے طے کر دیا جائے، اور تمام کے تمام 50 لوگ 50 قبائل کے مل کر کے حضور پر ایک ساتھ وار کریں گے کہ تمام کی تلوار ایک ساتھ حضور کے بدن پر پڑے، اس طریقے سے کہ جب قصاص لینے کا معاملہ آئے گا، بدلہ لینے کا معاملہ آئے گا، تو تنہا ان کا خاندان اتنے قبائل سے بدلہ نہیں لے سکتا اور وہ لوگ بدلہ لینے سے عاجز آ جائیں گے۔ یہ تدبیر شیطان نے بھی پسند کی۔ الغرض یہ طے ہو گیا کہ آج رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرنا ہے، چاروں طرف سے گھیر کر کے، اور راتوں رات آپ پر حملہ کر دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میٹنگ چل ہی رہی تھی، حضرت جبرائیل آتے ہیں، فرمایا کہ آج رات آپ کو ہجرت کرنا ہے۔ اللہ کی جانب سے وحی نازل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے، وہاں پہنچ کر کے دستک دی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ اللہ کے نبی یہ تو آپ کے آنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت آنا کیسے ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے، ہم کو آج رات ہجرت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کیونکہ وہ تو اسی موقع کی تلاش کے اندر تھے کہ میں ہجرت کے اندر، حضر میں، سفر میں، ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں نے 2 اونٹنیوں کو پال کر رکھا ہے اسی دن کے لیے کہ ایک پر آپ ہجرت کے لیے سفر کریں گے اور ایک پہ میں سفر کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیے۔ اس کے بعد میں آپ نکلے اپنے گھر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھیرنے والوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر یاسین پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب مٹی پھینکتے ہوئے آپ وہاں سے نکل گئے۔ وہ لوگ تو نہ دیکھ سکے، وہ لوگ اس بات کے وہم میں تھے کہ حضور ابھی اندر ہے، صبح ہوگی تو ہم لوگ ان پر حملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے، پہنچ کر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے نکل گئے۔ راستے کے اندر کئی میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد کوہ سور کے پاس جب پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد جب پہاڑ چڑھ کر ارادہ کیا کہ کسی غار کے اندر چھپیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہاڑ چڑھ رہے تھے تو اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو ٹھوکر لگنے کی وجہ سے، پتھر کے چبھنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیے۔ جھک کر کے اپنے کندھوں پر اللہ کے نبی کو سوار کر لیا اور پھر حضور کا بال لے کر کے اس پتھریلی زمین کے اوپر اس غار تک چڑھے ہیں۔ چڑھ کر کے پھر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر رکایا، اندر جا کر کے سارے غار کو صاف کیا، جو سوراخ تھے ان تمام کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد اپنے جو بدن کے کپڑے تھے اس کو پھاڑ پھاڑ کر کے ایک سوراخ کے اندر ٹھوسے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی آپ نے درخواست کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، آپ کے کانوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر کے سو گئے۔ کفار کو جب معلوم ہوا صبح کے موقع پر کہ یہ تو چلے گئے ہیں، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پر سو رہے تھے، پھر ان سے پوچھا کہ محمد کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے کیا خبر ہے۔ یہ سمجھ گئے کہ یہ سفر کے لیے نکل گئے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے خاص ہے تو وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر پہنچے، وہاں پر دستک دی۔ حضرت اسماء جو کہ آپ کی بیٹی تھی، حضرت دروازہ کھولا، اس کے بعد ان سے پوچھا کہ ابوبکر کہاں پر ہے؟ انہوں نے بھی یہی جواب دے دیا کہ مجھے کیا خبر۔ ان کو اس زور سے ابو لہب نے چانٹا مارا۔ فرماتے ہیں کہ ان کی بالی جو کان کے اندر پہنی ہوئی تھی وہ پھٹ کر کے بالی زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر جب تک مقیم تھے 3 دن تک وہاں پر روپوش رہے۔ اس زمانے کے اندر حضرت اسماء اپنے گھر کے اندر روٹی سالن جو کچھ بھی بنتا وہاں پر غار کو پہنچائی جاتی، اور پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے
حضرت عبداللہ جو کچھ بھی قریش اور کفار یہاں پر میٹنگ کرتے تھے مکے کے اندر وہ سنتے تھے اور جا کر کے ان کو اس کی خبر پہنچا کر آیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے خاندان کے جو غلام تھے ان کو یہ حکم دے دیا تھا کہ ان کے جو چلنے کے قدم ہوں گے وہاں تک اس کو دیکھ کر کفار آ سکتے ہیں، لہذا صبح صبح تم اپنی بکریوں کو لے کر وہاں پر چرانے کے لیے آ جانا، ہم اس سے دودھ بھی پیئیں گے اور پھر جو ان کے قدم ہوں گے وہ بکریوں کے چلنے کی وجہ سے مٹ جائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس غار کے اندر خاموش رہے، اور پھر اس کے بعد 3 دن تک اس کے درمیان میں کفار کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے آس پاس میں مقیم ہے اور کہیں روپوش ہے۔ کفار وہاں غار کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ ان لوگوں نے اگر وہ جھک کر کے دیکھ لیتے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑ جاتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ڈر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ مت گھبرائیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اور ان کے ساتھی کی مدد فرمائی، اور پھر 3 دن کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار سے نکل کر اپنے یعنی مدینے کی جانب ہجرت کا جو سفر تھا اس کو جاری رکھا، اور راستے کے اندر جو واقعات پیش آئے اس کے بعد مدینے پہنچنے کے بعد آپ کی جو فتوحات کا دور ہے، یہ ظلم کا جو دور تھا مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال کا، یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے کی جو فتوحات کی زندگی، غزوات کی زندگی، انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ کے اندر بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھے سنت پڑھیے۔